مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ دیکھتے ہیں ہماری افطار ٹرانسمیشن اور رمضان الکریم جو کہ میٹرو ون نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اور ہمارے ساتھ آپ دیکھتے ہیں بزم عقیدت، میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام چاہنے والوں کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ معروف علماء کرام ہوتے ہیں جو کہ ہماری ٹرانسمیشن کا جب آغاز ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ عام فہم گفتگو کریں، اس کے بعد تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سیگمنٹ ہوتے ہیں جو کہ افطار تک ہماری ٹرانسمیشن جاری ہوتی ہے، اور معروف علماء کرام کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نعت خواں حضرات اور معروف سماجی شخصیت جو ویلفیئر کے اوپر کام کر رہی ہوتی ہیں یا مخلوق خدا کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک مشن لے کے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ہم ان کو بھی بلاتے ہیں تاکہ اس ماہ مبارک رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اظہار کا جذبہ ہم مسلمانوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پچھلے مہینوں سے زیادہ رمضان المبارک کو ہم جس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح رونقیں ہوتی ہیں افطار کی، سحر کی، بلکہ اب تو رمضان بیت رہا ہے، گزر رہا ہے، اور رمضان کے یہ آخری روزے ہیں۔ بس دعا یہ کروں گا کہ اللہ پاک اس ماہ رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائیں، اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو میرا رب معاف فرمائے، اور جو لوگ ہمارے رشتہ دار اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اللہ پاک ان تمام کی درجات کو بلند فرمائے، تمام کی مغفرت فرمائے۔ میں تعارف کراؤں گا سب سے پہلے معروف عالم دین، اور ہماری ٹرانسمیشن کا آپ حصہ ہوتے ہیں، لازمی حصہ ہوتے ہیں ہماری کوئی بھی ٹرانسمیشن ہو، چاہے محرم کی ہو، چاہے ربیع الاول کی ہو، اور چاہے رمضان کی ہو، کیونکہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ جناب علامہ عبد القادر ہزاروی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ بھی بتا دیں کہ جو آپ کی گھر کی محفل ہوتی ہیں ہم ان میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ ہاں الحمدللہ الحمدللہ، یہ آپ کی محبت ہے، اور علامہ صاحب بہت زبردست ایک شخصیت کے مالک ہیں الحمدللہ، اور محبت کرتے ہیں ہم سے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ میرے ساتھ معروف نعت خواں جناب شعیب امیر صاحب، السلام علیکم۔ ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہماری اس خوبصورت سی ٹرانسمیشن بزم عقیدت میں۔ میرے ساتھ معروف سماجی شخصیت جناب نعیم ایم این اے صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نعیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک بار پھر بزم عقیدت میں، اور آپ تو ظاہر ہماری ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں، اور ہم آپ کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، آپ ہمیں دیکھ کے خوش ہوتے ہوں گے۔ بس اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور تا قیامت رکھے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ میرے ساتھ ایک اور عالم دین جناب زاہد اسلم صاحب جو کہ ہمارے کچن کے اندر کھڑے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور اپنی سیٹ پہ تشریف رکھیے جناب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم عقیدت میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ علامہ صاحب کچن کے آج پاس کھڑا ہوا تھا، یہ نہ بتائیں کہ کچن میں کھڑے ہیں۔ نہیں آپ کچن کے باہر کھڑے تھے۔ ہاں آپ کا کام بھی نہیں ہے قبلہ کچن کے اندر؟ کچن میں تو یہ گھر میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اچھا ہاں، کچن میں آپ اندر کھڑے ہوتے ہوں گے۔ کچن میں کھڑا ہونا کوئی عیب نہیں ہے۔ اچھا آج علامہ صاحب مجھے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ بالکل فریش ہیں۔ ہاں مجھے لگتا ہے کہ آج یہ کھانا نہیں پکائیں گے۔ کھانا نہیں پکائیں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف نعت خواں شیزہ حسین، اور ہماری محفل کا آغاز، ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوتا ہے، تو میں شعیب امیر صاحب سے کہوں گا کہ بارگاہ رب العزت میں خوبصورت حمد کا آپ نذرانہ پیش کریں۔ فرمائیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ۔ شہزاد بھائی اپنی ہی پڑھی ہوئی ایک حمد باری تعالیٰ جو کہ آپ نے کسی سے نہیں سنی ہوگی، بہت ہی خوبصورت شاعری ہے خالد محمود نقشبندی صاحب کی۔ نام رب انام ہے تیرا، نام رب انام ہے تیرا، نام رب انام ہے تیرا، ہر جگہ فیض عام ہے تیرا، تیری مرضی کبھی نہیں ٹلتی، تیری مرضی کبھی نہیں ٹلتی،
کتنا کامل نظام ہے تیرا، کتنا کامل نظام ہے تیرا، نام رب انام ہے تیرا، لامکانی تیرا ہے وصف مگر، لامکانی تیرا ہے وصف مگر، قلب مومن مقام ہے تیرا، قلب مومن مقام ہے تیرا، ہر جگہ فیض عام ہے تیرا۔ اللہ سبحان اللہ، بارگاہ رب العزت کی خوبصورت نام سے ہماری اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا، جو کہ شعیب امیر صاحب کی خوبصورت آواز میں آپ نے سماعت کی۔ اور میں بات کروں گا جناب زاہد اسلم صاحب آپ سے۔ علامہ صاحب رمضان تو گزر گیا، ٹھیک ہے نا، ہم نے بہت سارے موضوعات پہ ظاہر عام فہم گفتگو ہم کرتے تھے، اور اسی طرح آج بھی ہم نے ایک کامن سا ایک موضوع ہم نے منتخب کیا ہے۔ منتخب یہ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں طلاق کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے، اور اب میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یعنی 2 منتھ 4 منتھ کی تک رہا نکاح کا معاملہ، اس کے بعد ڈیورس۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی میاں بیوی میں آپس میں؟ ایسا کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزاد بھائی، واقعتاً معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو اس کے رجحانات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام سے لوگ منحرف ہو چکے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، اسلام کی نہیں مانتے، قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس میں سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم رشتے پکے کرتے ہیں یا رشتوں کی بات کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھول جاتے ہیں، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی سے کوئی رشتہ کرنے کی بات کریں تو چند چیزیں سرکار نے بتائیں، اور اس میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا دین سے کتنا راستہ ہے، کتنا تعلق ہے، دین سے کتنا وابستہ ہے، قرآن و سنت سے کتنا واقف ہے یہ۔ اور پھر یہ فرمایا کہ آپ نے دولت یا بہت بڑا رتبہ یا بہت بڑی اس کے بعد نوکری، ان چیزوں کی بات نہیں آئی۔ وہاں پر یہ ہے کہ اسلام اور سیرت کو دیکھنا ہے کہ وہ کردار کا کیسا ہے۔ پہلی غلطی تو ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ اسی کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھتے ہیں جس کے پاس بظاہر دولت ہو، کوئی بڑا کاروبار ہو۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے اگر دونوں چیزیں ہوں، یہ دولت بھی ہو اور بندہ دیندار بھی ہو تو اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آج کل کے نوجوان نسل ہے، یہ تو رشتے لگانے تک کی نوبت جانے ہی نہیں دیتے۔ یہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے پسند کیے، ایک دوسرے کو کرتے ہیں، لہذا اگر آپ بیٹھ جائیں گے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بیٹھیں گے ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ تو یہ بھی رجحان ہے۔ تو اس طرح کے رشتے جن میں والدین کا جو تقدس ہے، والدین کے جو حقوق ہیں ان کو پامال کیا جائے اور پھر اس طرح کے رشتے جوڑے جائیں۔ اچھا علامہ صاحب، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا، میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ظاہر خواتین ہمارے پروگرام کو بہت دیکھتی ہیں، تو ہمارا ایک کچن سیگمنٹ بھی ہے، تو میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں، شادی ہو جاتی ہے، چاہے محبت کی ہو، چاہے لو میرج ہو، چاہے ارینج میرج ہو، شادی ہو جاتی ہے۔ شادی ہونے کے بعد کیا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو پھر وہ نہیں چل پاتی؟ دیکھ، میں اسی طرف ہی آ رہا ہوں۔ پہلے تو میں یہ بتا رہا ہوں بیوی نہیں کھانا اچھا نہیں پکاتی، نہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ پہلی دو غلطیاں تو میں نے بتا دی ہیں کہ سب سے بڑی غلطی دو یہ ہیں۔ اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے نا تو یہ ان میں ہم آہنگی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے، صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر مرد یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے ہی سارے حقوق ہیں، سامنے والی کے کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اس میں پتہ کیا عدم برداشت کا معاملہ ہے، عدم برداشت، برداشت نہیں کرتے، اور پھر عزت نفس آپ کسی کی بھی مجروح کرو گے تو برداشت نہیں کرے گا۔ ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ مرد حضرات
ہمیشہ ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی میرے پاس غلام آئی ہے یا میں کوئی اس کو نوکرانی بنا کر لایا ہوں، جبکہ اسلام نے دونوں کے حقوق رکھے ہیں۔ وہ کسی کی بیٹی جب آپ کے گھر میں آتی ہے تو وہ آپ کے گھر کی مالکہ بن کر آتی ہے، نوکرانی بن کر نہیں آتی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے ٹوٹلی بوجھ ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر میں شرعی مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ جس کے نکاح میں جو خاتون آتی ہے اس کے ذمے جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ صرف اپنے شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اخلاقی طور پر اگر اپنی ساس کی، سسر کی، گھر والوں کا کام کرتی ہے تو اس کی مہربانی۔ باقی اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ نے میری ماں کے کپڑے یوں کیوں نہیں کیے یا میرے باپ کا کام یا میرے بھائیوں کا کام کیوں نہیں کیا، اس کو آپ بنیاد بنا کر کہیں جی ٹھیک ہے یہ آپ کی ہماری نہیں بنتی طلاق ہے، تو یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے۔ اسلام نے اس کو صرف اتنا کہا ہے کہ جس کے نکاح میں ہو اس کی ذمہ داری آپ پر ہے، باقیوں کا اگر اخلاقی طور پر کرتی ہے تو ٹھیک ہے۔ واہ واہ، علامہ صاحب کا بہت اچھا میسج گیا۔ اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ شادی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، علامہ صاحب نے تو کہا کہ بھائی وہ جو معاملات ہوتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو پہلے انڈرسٹینڈنگ کر لیں، نہ اپنی لائف خراب کرو نہ اس کی لائف خراب کرو، اور بچے ہو جاتے ہیں اور معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ جی یہ آپ کا اچھا سوال ہے۔ پہلے تو لیکن ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بیوی بہت پروٹوکول دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی پروگرام میں مدعو کرنے کا بہت شکریہ۔ دیکھیں کہ پہلی بات جو آپ نے کی ہے کہ پہلے ہمیں یہ معاملات طے کرنے چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی خاتون سے شادی کرو تو 4 چیزوں کی بنیاد پر کرو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے شکل کی خوبصورتی، یعنی حسن و جمال جو ظاہری ہے، ایک بات۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جمال کے بعد اس کا حسب خوبصورت ہو، اچھا ہو، یعنی کہ خاندان اچھا ہو۔ اور تیسرا کہ مالی اعتبار سے بھی وہ اس کی پوزیشن اچھی ہو۔ اور چوتھا جو ہے دین کے معاملے میں وہ ٹھیک ہو۔ سرکار نے 4 چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ دین والی کے ساتھ تو کامیاب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رشتہ دین کی بنیاد پر ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کے ہونے سے پہلے کامیابی کا پروانہ جاری فرما دیا۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ دین کو ہم مد نظر رکھیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ نکاح سے پہلے اسے دیکھ لیا جائے، تو دیکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ دیکھنے کے بعد دیکھیں کہ آیا ان میں ہم مزاجی پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس کے خاندان کو دیکھ لے، اس خاتون کو دیکھ لے، وہ خاتون جو ہے اس لڑکے کو دیکھ لے، یہ شریعت مطالعہ کے اندر۔ اور پھر قرآن نے واضح طور پر کہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کرو۔ ہمارے ہاں زیادہ جو طلاق کا معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ان کی آپس میں تو بنتی ہے اور ساری باتیں یہ شادی سے پہلے ہی کر لیتے ہیں، جس میں تقدس بھی پائمال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ تو ہماری ماں نے کیا تھا۔ تو قرآن نے تو کہا ہے کہ آپ پسند کریں۔ پسند سے مراد یہ ہے کہ مشاورت کریں، سب کو، پورے خاندان کو شامل کریں۔ اس کے بعد پھر جب وہ شادی ہو جائے تو قرآن نے تو آپ کے لیے بھی اور ان کے لیے ایک ہی پیمانہ بیان کیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں۔ جیسے یہ لباس ہے میرا اور آپ کا، گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، اسی طرح بیوی اور شوہر ایک دوسرے کو جو ہیں یہ بدکاری سے بچاتے ہیں، واہ واہ، ایک دوسرے کے ایمان کو بچاتے ہیں، ایک دوسرے سے سکون حاصل کرتے ہیں۔ تو بیویوں کو بھی چاہیے کہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے کہ عورت کو ان کے شوہروں کے سکون کے لیے پیدا کیا گیا، اور شوہروں کو الرجال قوامون، ان پر حاکم نہیں، حاکم تو ہے، وہ تو ان کی ماننی پڑے گی، بلکہ ایک سائبان بنایا گیا ہے۔ گویا کہ عورت جب اپنے پورے خاندان کو چھوڑا کے آتی ہے اپنے شوہر کے پاس تو وہ کس کے لیے آتی ہے؟ شوہر کے لیے آتی ہے۔ اور امام شافعی کا ذکر کرنا چاہوں گا میں، آپ کی جب بیوی کا انتقال ہوا تو تدفین کی، اس کے بعد آپ رونے لگے، شاگردوں نے تھوڑا سا تفنن کا مزاج اختیار کرتے ہوئے کہا کہ آپ رو رہے ہیں بیوی کے پیچھے۔ آپ نے فرمایا کس نے آپ کو کہا میں بیوی کے پیچھے رو رہا ہوں؟ میں تو اپنے آدھے ایمان کے لیے رو رہا ہوں کہ جو میں قبر کے اندر آج جو ہے وہ دفن کر کے آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال شریف کے وقت نماز اور غلام اور تیسری چیز جو ہے یہ بیوی کا ذکر فرمایا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر نہیں رہنے دیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہمارا جو ملک قرآن اور حدیث کو پڑھے کہ قرآن اس رشتے کو چلانے کے کیا اصول بتاتا ہے۔ بالخصوص آپ کے پروگرام کی وساطت سے سورۃ النساء کی جو تفسیر ہے اس کا ترجمہ ہے، میں سمجھتا ہوں مرد بھی اچھے طریقے سے پڑھیں اور خواتین بھی۔ اور پھر جہاں تک رہی کہ رشتہ ہونے کے بعد بن نہیں پاتی ہے، ہمارا پاکستان کا قانون یہ واضح طور پر کہتا ہے کہ جب کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دینے لگے تو وہ یونین کونسل کو جا کر بتائے، اور یونین کونسل کی ذمہ داری بنتی ہے
کہ وہ ان دونوں کو سامنے بٹھا کر سمجھائیں. اور قرآن کریم نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ ایک جو ہے فیصلہ کرنے والا مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے دونوں خاندان بیٹھ جائیں اور ان میں فیصلہ کریں. لیکن معذرت کے ساتھ شہزاد بھائی آج فیصلہ کوئی نہیں کرتا ہے. آج کسی کی بیٹی کا گھر برباد کرنے کے لیے سارے بیٹھتے ہیں, آباد کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے. ایک سوشل میڈیا کا رول بھی ہے, عدم برداشت بھی ہے, قانون سے بھی لوگوں کو آگاہی نہیں, شریعت مطالعہ سے بھی لوگوں کو آگاہی نہیں, اور ایک سب سے بڑی وجہ آج کے دور میں نوکریوں کا اور ملازمتوں کا نہ ملنا بھی ہے. مہنگائی بھی وجہ ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. ایک بیچارہ مرد جو عام طور پر چھوٹے طبقے میں اس کی 30,000 تنخواہ ہے, وہ ماں کو کہاں سے دے گا, باپ کو کہاں سے دے گا, بیوی کو کہاں سے دے گا. اور ایک اگر آگے بڑھیں تو 60,000 میں کیا ہوتا ہے. آج تو سیٹ رو رہے ہیں, بڑے بڑے جو ہیں تاجر رو رہے ہیں. تو مہنگائی بھی سب سے بڑا ایک معاملہ ہے ہمارا. اب یہ کہنا کہ عورت رزق لے کے آتی ہے, ٹھیک ہے, میں اس کا انکار نہیں کرتا, لیکن ہماری ریاست کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو جوان پڑھ رہے ہیں, ان کے پاس ڈگریاں ہیں, ان کے بارے میں بھی سوچیں کہ یہ خالی اکیلے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے گھر بھی آباد کرنے. تو یہ جملہ لے لیں آپ کہ ایک تو طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے اور دوسری شادی نہ کرنے کی شرح بھی بڑھ رہی ہے. یعنی طلاق میں ہم رو رہے ہیں نا, آج سے 10 سال بعد دیکھ لینا ہم یہاں بیٹھے ہوئے رو رہے ہوں گے کہ بچیاں جو ہیں اپنے گھروں کے اندر بوڑھی ہو گئی ہیں اور ارذل عمر کی طرف چلی گئی ہیں, اور بچے بھی بوڑھے ہو کے ارذل عمر کی طرف چلے گئے. ماشاءاللہ بہت زبردست میسج دیا جناب علامہ عبدالقادر ہزاروی صاحب نے اس موضوع پر, اور جناب علامہ زاہد اسلم صاحب آپ نے بھی بہت خوبصورت جواب دیا. اور اللہ پاک ہمارے اس معاشرے کو نیک بنائے اور ہم پر اپنا خاص کرم فرمائے, خاص فضل فرمائے. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے پھر ملاقات. والسلام علیکم. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن, رمضان الکریم, اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. ہمارے ساتھ آپ دیکھتے ہیں افطار ٹرانسمیشن اور اس کا سیگمنٹ بزم عقیدت, اور ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں پاکستان کی بہت معروف شیف سارہ فرحان. السلام علیکم. وعلیکم السلام شہزاد, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ بتائیں. آج تو گرین پہن کر آئی ہیں ماشاءاللہ. بالکل, بہت شکریہ. اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. جب آپ کا سیگمنٹ چل رہا تھا میں سن رہی تھی, تو میں نے سوچا کہ جو ہے وہ جھٹ پٹ تیاری کی جائے, اور افطاری کی بھی. افطار کے بعد کھانے کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا, کیونکہ جب آپ کی روزے. اچھا سارہ, میں بات کروں گا کہ آج ہم نے گفتگو ہم کر رہے تھے طلاق کے اوپر. طلاق بہت زیادہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم دیکھتے ہیں 2 مہینے 5 مہینے شادی رہتی ہے, اس کے بعد ڈیورس ہو جاتی ہے. تو ایسا کیا ہوتا ہے, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں خواتین کا بہت بڑا رول ہے, وہ اپنے ہسبینڈ کی بات نہیں مانتی ہیں, ہر وقت موبائل پہ لگی رہتی ہیں؟ دیکھیں, اس میں خواتین کو ہی ہم سارا کریڈٹ نہیں دیں گے کہ صرف اور صرف خواتین کا اس کے اندر رول ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ دونوں سائڈ جو ہے وہ دونوں جو گاڑی کے پہیے ہیں, اگر وہ گاڑی کے تو 4 پہیے ہوتے ہیں میڈم. دیکھیں بائک کے تو 2 ہوتے ہیں نا, 2 پہیے, پھر وہ ہو گئے امی ابو, دونوں کے والدین. بالکل دونوں کے والدین. واہ واہ. تو جی اس میں ہوتا یہ کہ دونوں میں سے کوئی بھی ایک ڈس بیلنس ہو تو دوسرے والے کو جو بیلنسڈ ہے نا ٹائر, اسے جو ہے وہ سنبھال لینا چاہیے. تو اگر لیٹ سپوز کہ اگر لگتا ہے کہ وائف اگر بیلنس نہیں ہو رہی ہے یا کہیں نہ کہیں وہ چیزوں کو مینٹین نہیں کر پا رہی, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے جو خاوند ہے ہسبینڈ کو تھوڑا سا کمپرومائز کرنا چاہیے, سمجھانا چاہیے, پیار محبت. کیونکہ اگر آپ خواتین سائڈ کو اگر فوکس کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں لیکنگ ہوتی ہے جب بھی وہ ڈگر سے کہیں ٹریک سے آؤٹ ہوتی ہیں. یا اگر آپ بات کریں کہ مرد حضرات کی, اور خواتین اگر یہ خلا کا جو ہے وہ کرتی ہیں دعویٰ کہ جی وہ کہتی ہیں کہ اب تو کورٹ پہنچ جاتی ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. تو وہاں پر بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ دونوں کو میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کچھ ٹائم پیریڈ کو ساتھ اسپینڈ کرنا چاہیے اور ڈسکس کرنا چاہیے. ہمارے یہاں میجورٹیز کا یہ ہے کہ کمیونیکیشن اسکل جو ہے نا وہ کم ہے. ہم کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے, ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے, اور ہم انجام تک پہنچنے کی باتیں کرتے ہیں, اور شاید برداشت کی بھی بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے. لیکن جب برداشت کی میں بات کروں گی تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ ہمارے جو فوڈ کھایا جا رہا ہے نا شہزاد, تو وہاں پہ جو یہ ایگریشن بہت زیادہ ہو, جیسے جنک فوڈ کو ہم زیادہ پریفر کر رہے ہیں, اور افطار کے بعد بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہم کوئی برگر کھا لیں, ہم کوئی چکن روسٹ کھا لیں, پیزا کھا لیں, تو یہ دے آل آر جنک فوڈز. سو یہاں جنک فوڈ جب ہم جتنا انٹیک لیتے ہیں نا, تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے نہیں 100% یہ سائنس نے اس کو تصدیق کر دی ہے کہ بچوں میں جو آج کل ایگریشن آیا ہوا ہے, اور مرد حضرات میں, خواتین میں جو ایگریشن آیا ہوا ہے, غصے کا لیول جو بڑھ چکا ہے, وہ ہمارے کھانے غذاؤں کی وجہ سے. ہم جب اچھی ڈائٹ نہیں لیتے, ہم اچھا فوڈ نہیں لیتے, تو ڈیفینیٹلی وہ کہیں نہ کہیں ایفیکٹ کرتی ہے. واہ 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 واہ.
سو جی ویلکم بیک آر کچن. سو ہمارے پاس آج کی جو اس زبردست کچن کو شاندار مزیدار بنایا ہے وہ حبیب کوکنگ آئل اور بناسپتی اور ایس کے کوک ویئر اور ساسا ہربیون نے. ایس کے کوک ویئر جو ہے وہ رکھتا ہے آپ کے کچن کے کوک ویئر کا خاص خیال. جب بناتے ہیں ہم حبیب کوکنگ آئل سے کھانا تو نو ڈاؤٹ بہت اچھا بنتا ہے, لیکن جب کوک ویئر اچھا نہ ہو, اس کی کوالٹی اچھی نہ ہو, تو وہ کھانے کا ٹیسٹ تو ڈیفینیٹلی زبردست ہوتا ہے, لیکن وہ ہمیں کھانا اندر جا کے جو ہے وہ بڑا افیکٹ کرتا ہے اور ہماری ہیلتھ کو بڑا خراب کرتا ہے, کیونکہ ہمارے جو خراب کوک ویئر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پھر افیکٹ کرتی ہیں چیزیں. اس لیے آپ سے کہا جاتا ہے ہر روز ڈیلی بیسس پہ کہ ایس کے کوک ویئر کو بنائیے اپنے کچن کی زینت, کیونکہ یہ 100% فوڈ گریڈ ہے اور ایکسپورٹ کوالٹی آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے. پچھلے کئی سالوں سے جو ہے یہ بہترین پروڈکٹ جو ہے وہ بنا رہا ہے اور ہم تک پہنچا رہا ہے. ساتھ ساتھ ہربیون کے سرپ جو ہے سمرس, وہ ہماری افطار کی ٹرانسمیشن ہو یا سحری ہو یا پھر گھر کا ہو دسترخوان, تو یہ بناتا ہے اور رکھتا ہے ہمارے دسترخوان کو زبردست اور رونق دار. اور ساتھ ساتھ جیسے کہ حبیب کی تو میں نے بات ہی کی تھی, تو اب بنانے جو ہم نے بنایا ہے آج حبیب کوکنگ آئل میں, کیا بنایا آپ نے؟ کڑی پتہ کڑھائی. واہ واہ, کڑی پتہ. یس, کڑی پتہ کڑھائی کیا ہے؟ کڑی پتہ میں نے لیکن شیف اس کے اوپر تو دھنیا ہے, وہ گارنشنگ کے لیے ہم نے ہرا دھنیا کیا ہے, ایڈ کیا ہے. کڑی پتہ کڑھائی کی بہت سمپل سی اور جھٹپٹ سی ریسیپی ہے. سب سے پہلے ہم نے لینا ہے ہاف کپ آئل, حبیب کوکنگ آئل لینا ہے, اور حبیب کوکنگ آئل لینے کے بعد ہم نے جو چکن ہے, کچن بول رہی ہوں, دیکھیں کچن میں کھڑے ہو کے میں چکن کو کچن بول رہی ہوں. تو جی چکن جو ہے وہ ہم نے اس کو اچھے سے حبیب کوکنگ آئل میں ایڈ کر دینی ہے. ساتھ ساتھ اس سے پہلے کڑی پتہ یعنی کہ 20 کڑی پتہ کے جو لیوز ہوتے ہیں وہ آپ نے 20 پیسز اس میں ایڈ کر دینا ہے. ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ 1 چمچ یعنی کہ 1 ٹیبل اسپون زیرہ ایڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے جی, جب وہ کڑک سا ہو جائے, ذرا اچھا سا کڑکڑانے لگے, کیا بات ہے. سو جی آپ نے اس میں چکن ایڈ کر دینی ہے. آج ہماری شیف کے الفاظ بھی ان کے ساتھ نہیں دے رہے. سو آپ نے ٹاپک اتنا خطرناک چوز کیا ہے نا, تو وہ ذرا عجیب سا ہو جاتا ہے, پریشر میں آ گئی. یس, تو میں کہتی ہوں اللہ پاک بچائے بھائی ایسے چیزوں سے لوگوں کو, اور ہمیشہ ان تمام خواتین کو, ان تمام کپلز کو خوش و آباد رکھے اپنے گھروں میں. سو جی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے اندر وہ ایڈ کر دیا. اب کیا ایڈ کر دیا کہ چکن ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے بھون لیا. شہزاد آج بہت سو خیر اینی ویز ہوتا رہتا ہے لائیو شوز میں. اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے چکن کو نکال لیا بال میں, کیونکہ زیادہ دیر اگر ہم اسے کوک کریں گے تو چکن بہت تیزی سے گل جاتا ہے, تو وہ پھر کڑی پتہ کی جگہ کٹا پٹا چکن ہو جائے گا. سو خیال رکھا کرے چکن کو, اس کا جو ٹیمپریچر ہے یا اس کا کوکنگ ٹائم ہے اس کو اسی لیول تک ہی بنایا گئے. نکالنے کے بعد ہم نے 2 میڈیم سائز جو انین ہے وہ چاپ کر کے اس میں ایڈ کر دی. 1 چمچ ہم نے کشمیری لال مرچ ایڈ کر دی, اور کشمیری لال مرچ ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے ½ ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر اور 1 ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر ایڈ کر دیا. اچھے سے اس کو سوٹے کر دیا, اچھے سے بھون لیا. 1 مور ٹپ ہے کہ اگر آپ چکن کو فرائی نہ کریں تو اس میں کچا بھی آپ مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں, جیسے کہ دہی کے اندر آپ نے جو ہے گارلک اور لہسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا 1 ٹیبل اسپون, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے انین تو اس میں بھی ہم نے ڈالی ہے آئل میں, لیکن آپ نے جو 1 میڈیم سائز انین جو ہے وہ اچھے سے براؤن کر لینی ہے اور اس کا پیسٹ بنا کے اس چکن کے اندر پیسٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے اندر پھر سالٹ ایڈ کرنا ہے ہاف ٹیبل اسپون. ساتھ ساتھ آپ نے دھنیا پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایڈ کرنا ہے 1/4 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر. یہ تمام چیزیں آپ نے میرینیٹ کر کے اس کے اندر رکھ دی. اب آ جاتے ہیں کہ یہ 2 چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے جی, ہم نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا اور یہ ہمارا آ گیا آئل والا جو بیٹر ریڈی ہو رہی ہے, یعنی کہ جو ہمارا مسالہ بھن رہی ہے وہ سب ہم نے بنا لیا. اب جب وہ مسالہ ان قریب بھننے کی دیر پہ ہوگا تو ہم نے یہ ساری چکن اٹھا کے جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے. ساتھ ساتھ کڑی پتہ جو ہمارا اس کے اندر آلریڈی تھا وہ بھی ہم نے ایڈ کیا ہوا تھا, تو اس سے جو خوشبو ہے نا کڑی پتے کی وہ چکن میں بہت اچھے سے بیلنس ہو جائے گی. اور اگر چاہتے ہیں تو دہی میں بھی, تو وہاں پر بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں کچھ لیوز. بس اچھے سے یہ بھن جائے گا, اچھے سے یہ پک جائے گا, تو آپ نے اس کو ڈش آؤٹ کرنا ہے. اوپر سے گرم مسالہ ڈال دینا ہے اور اس کا یہ کلر آ جائے گا سمپل سا. اور اوپر سے جو ہے میں نے دھنیا کی ہرا دھنیا گارنش کر دیا. اور شیف سارا فرحان کی ریسیپی تیار ہو گئی. آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست کڑھائی انہوں نے بنائی. اور میں بات کروں گا جناب نعیم MNA صاحب آپ سے. نعیم بھائی, یہ طلاق کا رجحان جو معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ دیکھیں میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, اب یہ نا اتفاقیاں پیدا ہو جاتی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے اور پھر بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. تو کیا دیکھتے ہیں آپ اس کو؟
یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے جو طلاق کی ہو رہی ہے۔ اچھا ہم تو ایک میمن فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو ہماری میمن فیملیز میں تو ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بٹھا دیتے ہیں کمپرومائز کے ہمارے اوپر، ممبروں میں اتنی طلاقیں نہیں ہوئی۔ نہیں ہوتی، ہاں نہیں اگر ہوتا بھی ہے تو کمپرومائز پہ کہیں نہ کہیں بٹھا دیتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں آپ اور لوگوں کے لیے؟ آپس میں انڈرسٹینڈنگ تو لازمی ہونی ہونی چاہیے۔ کے بعد میاں بیوی جو ہے نا دونوں کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ صحیح ہوگی تو پھر کوئی طلاق یا کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ بھی ہوتا ہے تو آپس میں فیملی والے بٹھا کے معاملے کو نمٹائیں، آپس میں فیملی والے بٹھا کے معاملے کو نمٹائیں۔ اگر آپ چاہتے ہی نہیں ہو تو معاملہ نمٹے تو بعض ٹائم شوہر کی غلطی ہوتی ہے، بعض ٹائم بیوی کی غلطی ہوتی ہے۔ اسے مہنگائی کا آپ سمجھتے ہیں مہنگائی کا اثر ہے؟ جی مہنگائی کا تو اثر ہے، مہنگائی کا زیادہ اثر ہے نا۔ آج کل کے دور میں 40-50 ہزار روپے کمانے والے کو گھر چلانا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، بچوں کی فیسیں، اسکول کی فیسیں، موبائل، آپ کا الیکٹرک بل، 40-50 ہزار روپے بیچارہ کمانے والا اور 2 بچے بھی ہوں ان کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے۔ آج کل لاکھ روپے کمانے والے کے لیے مسئلہ ہے۔ ہمارا اپنا بزنس، ہم کو اپنے بزنس میں بھی مسئلہ ہے کہ خرچے پورے نہیں ہو رہے، کاروبار نہیں ہے۔ اس کو کس طرح بہتری پلا سکتے ہیں؟ اس میں تو سر حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ حکومت کچھ کرے، مہنگائی کیا کرے گی؟ کچھ کم کرے، مہنگائی کس طرح کم کرے گی حکومت، بتائیں نا۔ حکومت تو بڑھا ہی رہی ہے نا، آپ دیکھیں نا حکومت تو جو بھی حکومت آ رہی ہے قرضے لے کے ہر چیز کی مہنگائی کر رہی ہے، بجلی کے بل مہنگے ہو گئے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، آپ دیکھیے گا رمضان بعد پھر پیٹرول کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، یعنی بہتری آ نہیں رہی ہے، بہتری آ نہیں رہی۔ نئی حکومت آنے کے بعد بھی کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے۔ اپنا عبدالقادر ہزاروی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ میں کیا کہوں گا، نئی حکومت تو پاکستان میں 70 سال سے آئی ہی نہیں ہے، آئی ہی نہیں ہے نا، یہ تو وہی پرانے لوگ ہیں، وہی آ رہے ہیں، وہی بنا رہے ہیں، پالیسیاں وہی بنا کھا رہے رہے ہیں، ہیں، وہی پی رہے ہیں، وہی کھا رہے ہیں، وہی پی رہے عوام ہیں۔ میں کوئی نہیں سوچتا۔ اب عوام بھی کھا رہی ہے، پی رہی ہے، جس کا جام بس چل میں رہا کہوں گا ہے شیف سارا پائیں تو وہ بھی کھا رہا ہے۔ آپ رمضان دیکھیں نا یہاں پہ تاجر جو ہے ہاں رمضان شریف آتا ہے، ان کو کوئی دینا چاہیے، ریلیف دینا چاہیے، ہاں اور یہ ریٹ ٹھیک ٹھاک بڑھا دیتے ہیں۔ اب دیکھنا آپ چاند رات کو جیسے سراب گوڑ میں آپ جائیں گے تو دیکھیے گا حیدرآباد کا کرایہ 500 روپیہ، دیکھ لینا 1000 روپیہ ہو جائے گا۔ کم سے کم حکومت اگر معاشی پالیسیوں پر کوئی کنٹرول وہ آگے پیچھے نہیں بنا سکتی، قرض ہے پاکستان کے اوپر وہ بھی دینا ہے، تو پھر کم سے کم جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے والے ادارے ہیں یہ تو اپنی ذمہ داریاں پوری کریں نا۔ اب کیا ہوتا ہے، کمشنر کی طرف سے لسٹ آتی ہے، کوئی بھی دکاندار ہوتا ہے اس سے آپ کہیں کہ آپ ہمیں لسٹ دکھائیں، وہ تو آپ کے ساتھ لڑنے کو تیار ہو جائے گا۔ جی یہ صحیح ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ بتے وتے لے کے وہ لسٹ غائب نہیں کریں، بلکہ بھائی لسٹ جو ہے نا وہ دکان پر اویزاں ہونی چاہیے، اور اس پر جب لکھی ہوگی ہر چیز، اور ہماری اگر میں سمجھتا ہوں کہ ادارے اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، اور ادارے تو اپنی ذمہ داریاں پوری کر نہیں رہے، جو بھی آ رہا ہے وہی کھائے جا رہا ہے۔ اب اگر رات کا آخری وقت ہو جاتا ہے تو رکشے والا آپ سے کیوں کہتا ہے کہ اب رات کا وقت ہے میں آپ سے 1000 روپیہ لوں گا؟ یہ کون سا قانون ہے؟ اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ تو آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں چاروں صوبائی اور قومی اسمبلی کی حکومت سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کم سے کم جن اداروں کو آپ تنخواہ دے رہے ہیں ان کو بولیں کہ ذرا اچھے بچے بن جائیں تو کافی حد تک جو ہے نا وہ مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی۔ اور دوسرا آپ کے پروگرام کی وساطت سے دعا کر سکتے ہیں، میں تو مسجد میں جہاں لوگوں کے قرضے کی دعا کرتا ہوں، مستقل طور پر 4-5 سال سے میں IMF سے قرضے کی نجات کی دعا کر رہا ہوں میں، اور لوگ حیران ہوتے ہیں کہ امام صاحب رو رہے ہوتے ہیں جناب ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں اور یہ لگے ہوئے پاکستان۔ ارے بھائی پاکستان کا قرضہ اترے گا تو ہمیں کوئی ریلیف ملے گا نا، یہاں جو بھی آ رہا ہے وہ ہم تو نہیں لے رہے، وہ تو باہر جا رہا ہے نا۔ تو رمضان المبارک کے اندر اتنے یہ فلاحی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، اتنی بنی ہوئی، ان کو بولیں کہ آپ غریبوں کو چھوڑیں، یہ تو ویسے ہی مر رہے ہیں، یار پاکستان کا قرضہ تو اتار دو۔ ایک زمانے میں ایک لیڈر نے نعرہ لگایا تھا پیسے جمع کرو قرضے اتاریں گے، جو بھی آتا ہے قرضہ اتنا ہوتا ہے بعد میں زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیوں زیادہ ہوتا ہے؟ تمہارے کاروبار میں لاس نہیں ہوتا، تمہاری فیکٹریاں چل رہی ہیں، تم جو قوم کے لیے پالیسیاں بنا رہے ہو، پاکستان کیوں جو ہے نقصان میں جا رہا ہے؟ تم تو نقصان میں نہیں جاتے۔ اچھا علامہ صاحب اس پہ بات کریں گے، قرض تو جب ختم ہوگا نا کہ بھائی ایک دفعہ چلو دے دیا پھر ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، یہاں تو لیے جا رہے ہیں اور پھر وہ قسطیں بر وقت بھی نہیں بھرتے۔ پھر آپ دیکھیں نا روپے کی قدر میں کتنی کمی ہو گئی ہے، بالکل۔ اور ملک کے دیوالیے اور مہنگائی ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس سونا تو پڑا ہوا نہیں ہے، نوٹ پہ نوٹ چھاپے جا رہے ہیں آپ۔ واہ واہ، بس اللہ پاک ہمارے ملک کو مضبوط ملک بنائے۔ رمضان کے بعد پروگرام رکھیں، پھر اس پر کریں گے انشاءاللہ، گفتگو کریں گے۔ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے پھر ملاقات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان الکریم, اور یہ ہماری افطار کی ٹرانسمیشن ہے, اور اس میں آپ دیکھتے ہیں بزم عقیدت شہزاد سعیدی کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت خوبصورت پینل موجود ہوتا ہے, اور میرے ساتھ موجود ہیں شیزہ حسین. میں چاہوں گا کہ آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا, وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے, وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی, چھپے آفتاب کو موڑ دے, چھپے آفتاب کو موڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. وہ نبی کی مٹھی کا معجزہ کہ وَمَا رَمَيْتَ کہے خدا, وہ نگاہ کفر کو موڑ دے, وہ نگاہ کفر کو موڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کہ کسی کی آنکھ نکل گئی, وہ لوا پہ پاک سے جوڑ دے, وہ لوا پہ پاک سے جوڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا, وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے, انہیں اختیار دیا گیا, وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے. بہت خوبصورت آپ نے نعت سماعت کی. میرے ساتھ موجود ہیں جناب اذلان صاحب. میں چاہوں گا کہ آپ بھی بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں, چاہے ایک آستائی اور ایک انترا. قربان میں ان کی بخشش کے, قربان میں ان کی بخشش کے, مقصد بھی زباں پر آیا نہیں, قربان میں ان کی بخشش کے. ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, رحمان میں
صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ کیا بات ہے، اللہ پاک آپ پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ علامہ زاہد اسلم صاحب، آپ سے میں بات کروں گا۔ علامہ صاحب بتائیں، جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں طلاق کے اوپر کہ میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے، اور اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ جس علامہ صاحب نے کہا مہنگائی کا بھی اس میں ہو سکتا ہے؟ بالکل، میں اس میں ایک میسج دینا چاہوں گا کہ خدا را پاکستان کے جو قانون موجود ہیں نا، ان پر عمل درآمد شروع کر دیں، یہ ساری پریشانی ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے یہاں قانون موجود ہیں لیکن قانونوں پر عمل نہیں ہے، قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے، بڑوں کے لیے الگ ہوتا ہے، قانون ٹوٹ بھی جاتا ہے، بن بھی جاتا ہے، اور غریب کے لیے قانون وہی رہتا ہے، بلکہ اس قانون کو دوبالا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ہمارے ہاں جو لوگ حکمران ہیں وہ ان کو فرصت ہی نہیں ملتی آپس میں انتقام لینے سے۔ بھائی انتقام ایک کو گرانے کے لیے 11-12 مل گئے، بھائی اس کو گرانا ہے تو گرانا ہے۔ اس میں شریعت کے جو معاملات ہیں ان کے تقدس کو پامال کیا گیا، شرعی معاملات میں ان کی ذاتیات پر حملے کیے جاتے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر یہ جو سازشیں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ قانون نہیں ہے نا، اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے ملک کا۔ ابھی دیکھیں اس قانون کے اندر کوئی بھی چیز ہوتی ہے ایک تو اس کے ریٹ فکس ہیں مگر ریٹ ہوتے نہیں ہیں پورے، اور دوسری بات یہ کہ جو تاجر حضرات ہیں، جو بڑے حضرات ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، چیزوں کو اپنے پاس جمع کر لیتے ہیں، حالانکہ قرآن میں حدیث میں اس پر بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، اور باقاعدہ میرے آقا کی حدیثیں موجود ہیں، یعنی کہ قوم کو ضرورت ہوتی ہے ایک چیز کی، وہ چیز روک لی جاتی ہے، وہ چیز دبا لی جاتی ہے، جسے کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی کرنا۔ اور ترمذی شریف کے اندر ایک باب ہے باقاعدہ، باب ما جاء فی الاحتکار، اس کے حدیث نمبر 1267 ہے، اور کتاب البیوع مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، حدیث نمبر 1422، 1423 اور 1605 ہے، داؤد کے اندر حدیث نمبر ہے 3447، اور سنن دارمی کے حدیث نمبر ہے 2585، اور احمد بن حنبل کے اندر یہ بات موجود ہے جلد 6 صفحہ 400 پہ، کہ حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو احتکار کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے، الا خاطی کا لفظ استعمال ہوا۔ خاطی کا مطلب ہوتا ہے کہ عادی مجرم، بہت زیادہ گناہ کرنے والے، یہاں بہت بڑا گناہ ہے، یہاں پر قانون موجود ہے لیکن سزا نہیں ہے۔ اس طرح کے جو لوگ کرنے والے ان کو سزائیں دی جائیں۔ اور باقی جو طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح ہے اس کے اندر عدم برداشت ہے اور دانش مندانہ فیصلے نہیں ہیں، جبکہ قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 پڑھیں، 35 پڑھیں، جہاں پر ہے الرجال قوامون، اس کے اندر باقاعدہ یہ لکھا گیا کہ اگر آپ کے اندر کوئی ناچاکی ہو گئی ہے تو فائزوہن، ان کو نصیحت کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، واہجروہن، علیحدگی اختیار کر لیں چند دن کے لیے، پھر آگے فرمائے واضربوہن۔ یہاں سے لوگوں نے غلط مفہوم لے لیا کہ یہ بیوی کو مارنے کی اجازت ہے، واضربوہن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈرانے اور دھمکانے کی غرض سے یہ کرنا ہے۔ اور پھر اس کے آیت نمبر 35 یہ کہتی ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا۔ یہاں پر بھی دانش مندی آ رہی ہے کہ ایک بینچ جو ہے آپ کا مرد کی طرف سے ہونا چاہیے، ایک لڑکی کی طرف سے ہونا چاہیے، بیٹھ کے افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کریں۔ اور اسی سورۃ النساء کی آیت نمبر 128 کے اندر ہے کہ اگر بیوی کو لگتا ہے کہ مرد زیادتی کر رہا ہے، لفظ نشوز استعمال کیا گیا، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، زیادتی کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی قرآن نے کہا کہ اب یہ ہے کہ افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنا ہے، صلح کی طرف جانا ہے۔ ہمارے یہاں برداشت نہیں ہے، ادھر سے ایک بات ہوتی ہے تو ادھر 10 کرتے ہیں، کہتے ہیں شوہر کہتے ہیں میں تو یہ طلاق دے دوں گا، بیوی کہتے ہیں اچھا تو کیا دے گا، میں خود جا رہی ہوں خلع لینے کے لیے۔ تو یہ جو معاشرے کا رجحان ہے اس سے تھوڑا سا خدا کا خوف کریں، تھوڑا ہدایت کی طرف آئیں، اور حکمرانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ یہ انتقام کی جو سیاست کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں، اور یہ سارے آپس میں ہم بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ نہیں ہے کہ اگر ایک نے انصاف کی خاطر قدم اٹھایا ہے، اب 11 بندے مل گئے، بھائی اس نے یہ کیا تو کیا کیوں، بھائی انتقام لینے کے لیے جیل میں ڈالا، پھر اس گھریلو معاملات میں گھسے۔ ابھی جو عدت کا مسئلہ چلا تھا عمران خان اور بشرا بی بی والا، اس میں کہاں انہوں نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا ہے؟ تعزیرات پاکستان بھی اگر ہیں تو وہ بھی قرآن کی پابند ہیں، اگر پاکستان کا آرٹیکل ہے وہ بھی قرآن کے پابند ہیں۔ بس صرف کیا ہے کہ وہ سیاست جو ہے آج جھوٹ اور فریب کا نام ہے، اور سیاست انتقام کے نام پر۔ اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو جو ہے نیک بنائے، ان کو ہدایت دے۔ علامہ صاحب کیا میسج دیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ شارٹ سا میسج دیں۔ میں آپ کے دیکھنے والوں کو یہی میسج دوں گا کہ مخلص ہو جائیں ایک دوسرے کے، بزم عقیدت دیکھتے رہیں، بزم عقیدت دیکھتے رہیں،
اور دوسروں سے محبت کریں، محبتیں بانٹیں، جی امن کی بات کریں، اسلام کی بات کریں، واہ واہ، کسی کے نجی معاملات میں نہیں جائیں، وہ کیا ہے اس کو چھوڑ دیں، چھوڑ دیں. اور حکومت کو جو ہے وہ ان سے مطالبے کرتے رہیں اور حکومت ہمیں رگڑتی رہے، بس یہی ہے. جی کھلاتے رہیں. میرے مہمانوں کو اور اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں بزم عقیدت سے. اور زندگی نے وفا کی تو کل پھر اسی وقت اور اسی چینل پہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.